کہ لامذہبیت اور دہریت کے اس اعتراض کے سامنے ہمارے نوجوان کا ذہنی معیار اور علم کی سطح بھی اس حد تک گر چکی ہے کہ ان کی زبان پر بھی یہی سوالات جاری ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو نوجوانوں اور یونیورسٹیوں کالجز کے طلباء و طالبات پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے ہاں اگر مذہبی طبقہ میں سے کوئی شخص چوری کر لے، فریب و دھوکہ دے، کرپشن کرے یا کوئی بھی برا کام کرے تو الزام مذہب پر لگایا جاتا ہے، اور اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے مگر چوری کرتا ہے، یہ مذہبی آدمی ہے مگر اس نے یہ برا کام کیا ہے۔ لیکن جب وہی چوری اور کرپشن کوئی سیکولر آدمی کرتا ہے تو سیکولر نظام تعلیم پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سیکولر ہے، یہ ماڈرن تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوا ہے مگر چوری کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سیکولر اور ماڈرن نظام تعلیم پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی تو مذہبی روپ رکھنے والے شخص کی کرپشن اور چوری پر اس شخص کا مذہب مورد الزام کیسے ٹھہرتا ہے؟ جس طبقے میں ہم بستے ہیں، بدقسمتی سے ہم نے خود ایسے تفکرات سے مذہب، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، محبت، دین کی رغبت اور دین کی ضرورت کو نظر انداز کیا ہے۔ جب ان سیکولر ادارہ جات کے اندر ہمارے بچے اس حال میں جاتے ہیں کہ وہ اپنی مذہبی بنیادوں پر پختہ نہیں ہیں تو باہر کے لوگوں سے بآسانی کمزور دلائل اور باتوں کو مان کر خود بھی اعتراضات اور سوال اٹھانے والے طبقے کا حصہ بن جاتے ہیں۔